تاریخ کی کتابوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دریائے نیل کا ایک عجیب و غریب واقعہ ملتا ہے، جسے سن کر یقیناً ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہوں گی اور اللہ رب العزت پر توکل میں اضافہ ہوگا۔ جب حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مصر فتح کیا اور اس کے گورنر بنے تو کچھ عرصے بعد جون کا مہینہ آ گیا، جسے وہاں کے لوگ بونا کا مہینہ کہتے تھے۔ مہینے کے شروع ہوتے ہی مصر کے قدیم قبطی باشندوں کا ایک وفد حضرت عمرو رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر المؤمنین، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ اگر اسے پورا نہ کیا جائے تو وہ بہنا بند ہو جاتا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ عادت یہ ہے کہ جون کے مہینے کی 12 راتیں پوری ہو جاتی ہیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں، اسے بہترین زیورات اور کپڑوں سے آراستہ کر کے دریائے نیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا، اسلام تمام پچھلی جاہلانہ رسموں کو ختم کرتا ہے۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا واقعتاً یہی کہ جون، جولائی اور اگست یہ تینوں مہینے گزر گئے اور دریائے نیل خشک پڑا رہا، یہاں تک کہ لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے کا ارادہ کرنے لگے۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے جب یہ حالات دیکھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلانہ رسموں کو ختم کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیج رہا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، حمد و صلات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بہا کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خدائے واحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے واحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے یہ پرچہ عیسائیوں کی عید سے ایک دن پہلے دریا میں ڈال دیا۔ مصر کے باشندے وہاں سے بھاگنے کی پوری تیاری کر چکے تھے، اس لیے کہ ان کی زندگی کا دار و مدار نیل کے پانی پر تھا۔ لیکن کچھ ہی دنوں میں جب جا کر دیکھا گیا تو نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو گیا تھا، اور ایک رات میں پانی کی سطح 16 ذراع بلند بھی ہو چکی تھی۔ محترم عزیزوں اور دوستوں، کبھی کبھار ایسے واقعات مسلمانوں کے ساتھ آزمائش کے طور پر ہو جایا کرتے۔ اب ایسے حالات میں امتحان یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کرتے ہیں یا فضول رسموں کو اختیار کرنا شروع کر دیتے۔ اگر بندے کے اندر توکل ہو، اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبتوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے۔ اگر بندہ پورے توکل کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرے تو اللہ رب العزت بڑی سے بڑی مشکلات کو دور فرما دیتے ہیں، وہ چاہے مشکل کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حال میں اپنی ذات پر توکل نصیب فرمائے اور صحیح طریقے سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو ہر مسلمان تک پہنچ سکے اور ہر مسلمان کے ایمان میں اضافہ ہو۔ اور اسی طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔